بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق نسواں، حصہ دوم، مضمون لائقہ احمد جرمنی۔ شادی سے پہلے خاوند کو دوسری شادی سے منع کرنے کا حق۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جلسہ سالانہ UK سن 2021 کے موقع پر مستورات سے خطاب کرتے ہوئے عورتوں کے مذکورہ بالا حق کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک سے زائد شادی کو شریعت نے بطور علاج کے رکھا ہے۔ جہاں شادی ہے وہاں جو شرائط پوری ہونی ہے وہ بطور علاج ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے، یہ بھی حق قائم کیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو۔ شرائط ہیں گناہ سے بچنا اور شرعی ضرورت کا خیال۔ تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی قربانی کے لیے کر دے، یعنی جو موجود بیوی ہے اس کے لیے اگر قربانی کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس بات پہ بھی فرمایا کہ اگر بہت اشد مجبوری نہیں ہے، جو جائز مجبوری ہے، تو پھر بیوی کی دلداری کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرو اور ایک پہ اکتفا کرو، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ یہ حصہ ماخوذ ہے ملفوظات جلد 7 صفحہ 63-64 سے۔ مزید حضور عید اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ان عورتوں کا حق ہے جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرا لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا، بحوالہ چشمہ معرفت۔ یہ بھی عورت کا حق ہے کہ جس مرد سے شادی کر رہے ہیں، شادی سے پہلے اس سے عہد لے سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو بھی حالات ہوں تم دوسری شادی نہیں کرو گے، اور پھر چاہے جو بھی حالات ہوں مرد پابند ہے کہ نہیں شادی کرے گا۔ پس اس حد تک مرد کو پابند کرنے کا حق دیا ہے، بحوالہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ برطانیہ سن 2021 پر موقع خطاب مستورات۔ خلا یا طلاق کا حق۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ البقرہ آیت 228۔ اور اگر وہ طلاق کا قطعی فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس سہولت کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی ڈل جاتی ہے کہ اگر دونوں میں سے جو بھی الگ ہونا چاہتا ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر کوئی کیچڑ اچھالے۔ اس بارے میں خلفائے کرام بھی وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورہ البقرہ آیت 230۔ یعنی اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ سوچنے اور اعتراض کرنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں اسلام کا عورت کے لیے یہ مقام اور کہاں مغربی ممالک کی یہ آزادی کہ 19ویں صدی سے پہلے عورتوں کو قانونی طور پر طلاق لینے کا کوئی حق ہی نہ تھا۔ مطلقہ عورت کے ساتھ ساتھ بیوہ عورت کو بھی اسلام نے ایک مقام عطا کیا ہے اور بیوہ عورت کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورہ البقرہ آیت 241۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ان کی بیویوں کے حق میں یہ وصیت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور نکالی نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں
جو وہ خود اپنے متعلق کوئی معروف فیصلہ کریں، اور اللہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ اگرچہ عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، مگر پھر بھی عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر سے 1 سال تک نہ نکالی جائے، سوائے اس کے کہ وہ خود جانا چاہے۔ ہندوؤں میں تو یہ بھی رسم رہی ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور بعض جگہوں پر ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ نیز کے خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوہ سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی اور رنگ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ عربوں میں عورت کو یہاں تک پابندی تھی کہ 1 سال تک ایک ہی کمرے میں ایک ہی کپڑوں میں رہنا ہے، لیکن اسلامی شریعت نے نہ صرف بیوہ عورت کو 1 سال تک گھر میں رہنے کی اجازت دی، بلکہ اس کو شادی کا بھی حق دیا۔ اگر وہ چاہے تو شادی کر کے یا کسی اور وجہ سے عدت کے بعد گھر چھوڑ سکتی ہے۔ عورت کو اپنی جائیداد کا حق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے مال کا مکمل اختیار اور مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ذاتی جائیداد کا مالک قرار دیا ہے۔ خاوند کو کوئی حق نہیں کہ وہ عورت کی کمائی پر یا مال پر قبضہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، سورہ نساء 33، جس کا ترجمہ ہے کہ اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ عورت کو حق ہے کہ اپنی کمائی چاہے ماں باپ کو دے یا بہن بھائی کو، یہ خالصتاً عورت کی ملکیت ہے۔ البتہ بیوی کی رضامندی سے اس کا مال باقی گھریلو اصراف میں لایا جا سکتا ہے۔ مضمون جاری ہے، باقی آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔